بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے تمام ایشوز، چاہے وہ کشمیر، دہشت گردی، پانی، تمام ایشوز کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ میں اپنا تمام ڈیلیگیشن کا شکر گزار ہوں، جس محنت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، ڈی سی میں، اور اب یہاں یونائٹڈ کنگڈم میں۔ انشاءاللہ آج ہم برسلز جائیں گے اور یہ پیغام یورپین یونین کو پہنچائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ سیز فائر کا تو مرحلہ گزر گیا اور ہم نے سیز فائر قائم کیا۔ بھارت کا جو طریقہ کا جنگ کے دوران، جنگ کے بعد اور آج تک آپ کے سامنے ہے، بھارت کا بیانیہ، بھارت کا موقف جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ان کا جنگ جھوٹ پہ مبنی تھا، اور ان کا پوسٹ جنگ کا جو بیانیہ ہے وہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہے۔ پاکستان کا موقف سچ پہ مبنی ہے۔ پاکستان کا موقف امن کا پیغام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا عوام ہے، جو بھارت کا عوام ہے، ہم امن میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس جنگ کے دوران پاکستان کا فوج نے دکھا دیا، پاکستان کی ایئر فورس نے دکھا دیا، پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنا آپ کا دفاع کر سکتے ہیں۔ بھارت جتنا بھی بڑا ہو، ہم ان کا مقابلہ کیا، ان کو جنگ کے میدان میں شکست دلوا سکتے ہیں، سفارتی محاذ پہ شکست دلوا سکتے ہیں، اور مگر ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان آج بھی امن کا بات کر رہا ہے، اور بھارت آج بھی جنگ کا بات کر رہا ہے۔ بلاول صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہے، اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پروموشن ہوئی فیلڈ مارشل کے رینک پہ، آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا؟ اور اوبویسلی پاکستان آرمی کا جو رول رہا اس کے بارے میں تو ابھی آپ نے بات کرتی ہے، بٹ عاصم منیر از پروموشن ایز دی فیلڈ مارشل۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور خاص طور پہ ان صورت میں جہاں پاکستان نے ایک جنگ جیتا ہے، تو اس جنگ کا جو باقاعدہ قیادت کر رہا تھا، یہ اس کا ریکگنیشن ہے کہ ہم نے یہ عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو جو ملا ہے، فیلڈ مارشل۔ ہم سب اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ پاکستان افواج نے عاصم منیر صاحب کی قیادت میں یہ جنگ جیتا ہے، اور یہ پورا ملک اس بات کا ریکگنیشن کرتے ہوئے اس اعزاز کو فراہم کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے، اس کو ٹرمینیٹ نہیں کیا۔ اگر ٹرمینیٹ کرتا ہے ہندوستان تو پاکستان کا کیا اس پہ رد عمل ہوگا، اور کیا اس پہ ری نیگوسیشنز بھی ہو سکتی ہیں اس کی تفصیلات تبدیل کرنے کے لیے؟ کوئی اس طرح کا آپشن بھی زیر غور ہے؟ تھینک یو۔ ایک تو بھارت قانونی طور پہ نہ سسپینڈ کر سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی موجود ہے، لاگو ہے۔ پاکستان اور بھارت انڈس واٹر ٹریٹی پہ پابند ہے۔ اگر بھارت کا جو بیان ہے، یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا وائلیشن ضرور ہے، اور یہ دھمکی بھی دینا کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا دھمکی دینا، صرف دھمکی دینا، یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا وائلیشن ہے۔ اگر بھارت عملی طور پہ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرتا ہے، تو پاکستان نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں یہ احساس ہوگا کہ ان کو یہ فیصلہ، یہ اعلان واپس لینا پڑے گا، خاص طور پہ اگر ہم ایک ڈائلاگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، بات چیت کرنے کا اگر ہم نے ماحول پیدا کرنا ہے جہاں بات چیت کرے دہشت گردی، کشمیر یا جو بھی ایشو پہ، تو بہت ضروری ہے کہ اس بات چیت نے کوئی وزن رکھنا ہے،
ہم نے نیا وعدے آپس میں طے کرنا ہے, نیا ٹریٹیز سائن کرنے. تو جو پرانے ٹریٹیز ہے اس پہ عمل درآمد کرنا, ان کو ماننا بہت ضروری ہے. بھارت کہتا کچھ ایک چیز ہے, کرتا کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ان کے ٹارگیٹڈ کیمپین رہا ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف دنیا بھر میں, یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس بار جب وہ اس قسم کے الزامات پاکستان پہ لگا رہے تھے تو دنیا اس انداز سے ان کے ساتھ کھڑا نہیں. اس لیے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے, قتل کیا ہے, اور وہ بھی یا کرمنل گینگز کو پیسہ دے کے یا دہشت گردوں کی تنظیموں کو کیسے پیسے دے کے انہوں نے یہ قدم اٹھائی ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں, پاکستان میں بھی بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کیا ہے, اور انہوں نے وہی پرانے دہشت گردی کی تنظیمیں یا پرانے لوگ جو ایک زمانے میں افغانستان کے کانٹیکس میں لڑ رہے تھے اور اب فارغ بیٹھے ہیں, ان کو فنڈ کر کے انہوں نے یہ اسیسینیشنز پاکستان کی سرزمین پہ کیے ہیں. کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے وہاں کے کرمنل آرگنائزیشنز کو پیسہ دے کے ایکسٹورشن سے لے کے قتل کرنے تک اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف. سملرلی امریکہ میں جس کیس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں بھی ایک سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے, اسی طریقے سے دوسرے ممالک آسٹریلیا ایٹسٹرا جہاں بھارت کا دہشت گردی, بھارت کا اسیسینیشن کیمپین سامنے آیا ہے. ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی, ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا, یہ عادت روکنا پڑے گا. کوئی بھی سپر پاور یا کوئی بھی سویلائز ممالک اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہوتے, چاہے وہ خالستان کیا یا سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کرنے کی یہ سازش ہو, یا بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو فنڈ کرنے کے طریقہ کار ہو. یہ اگر امن قائم کرنا ہے, دنیا بھر میں اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے, تو بھارت کو ایک ریسپانسبل اسٹیٹ بن کے اس قسم کے کام روکنا پڑے گا. On one side, Pakistan is doing good diplomacy with these beautiful diplomats. Last night, Jay Shankar issued a statement. I don't know if you've seen it yet. He said, India is ready to strike deep into Pakistan again. That's the statement from the foreign minister of India. What's Pakistan's stance on this? And will Pakistan fight back again if they launch another strike? Thank you for your question. I think Mr. Jaishankar speaks like a warmonger and not a diplomat. If he believes that threatening nuclear war is diplomacy, then India's problem isn't Pakistan. It's extremism inside its own cabinet. Pakistan categorically rejects these recycled allegations. It is ironic that a country with a sitting prime minister whose reputation speaks for itself would, and particularly given the question that I was just asked by the gentleman just before you about the Indian government's role in assassinations and targeting Sikh activists across the world, dares to lecture Pakistan, who is a victim on terrorism, on terrorism. Threatening missile strikes and boasting about escalation is not a display of strength. It's a dangerous sign of regional instability. The world must ask, who is the aggressor? Pakistan responded with restraint. India continues to brag about war. Even India's military has walked back its initial lies. Pakistan's Air Force defended its airspace effectively. If Jai Shankar is so enamored by Google Images, I suggest he Google what's his name? Abin Andan Chaiwal. Pakistan has asked for evidence
We have nothing to hide. If India has proof linking the April attacks to Pakistan, Pakistan soil, Pakistani group, let them share this with the international community. To this day, India has been unable to share the names and identifications of the so-called terrorists involved in the terrorist attack in occupied Kashmir with their own people, with their allies, or indeed with Pakistan. The truth is, India knows that Pakistan had nothing to do with this attack. This is why they refused the Prime Minister's call for an international inquiry. And this is why, to this day, they're hiding the truth from their citizens. The reality is this was indigenous terrorism within Indian-occupied Kashmir. This was a secure intelligence failure of the Indian government. And the Indian government launched a war based on a lie to cover up their ineptitude. We continue to pursue peace from Kartarpur to the ceasefire. India continues to pursue propaganda, polarization, and war. We want peace, stability, and regional integration. What we see from New Delhi's election time jingoism dressed up as foreign policy. Pakistan won't be baited into war theatrics. We will defend ourselves if attacked, but we do not crave conflict. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے واضح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے واضح طور پہ کہا ہے بار بار کہا ہے کہ امن ہونا چاہیے ڈائیلاگ ہونا چاہیے بات چیت ہونا چاہیے میڈیشن ہونا چاہیے کشمیر کا مسئلہ سے لے کے تمام مسئلے کے حل ہونا چاہیے اور یہ بڑے نیک خواہشات ہے بلکہ پاکستان یہ سمجھتے ہیں خواہشات کیا یہ تو ہم سے وعدے کیے گئے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ از اے مین آف ہز ورڈ اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور یہ کوشش کرے گا کہ ہم سب کے درمیان یہ بات چیت ہو اور ہم امن کی طرف بڑھے. ہم ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بھارت کا جو پیغام ہے جو اعلانات ہے جو بیانات ہے وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انڈیا وانٹس ٹو سیبوٹیج پریزیڈنٹ ٹرمپس پیس ایفرٹس لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کے یہ تمام کوششیں ناکام ہوں گے اور امریکہ کو اگر بھارت کو کان سے پکڑ پہ میں اس پہ لے آنا پڑے گا تو وہ لے کر آئیں گے. اس لیے یہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن قائم کیا جائے ریجنل اسٹیبلٹی ہو تاکہ انٹرنیشنل اسٹیبلٹی ہو اور ہم ترقی کی طرف آگے بڑھیں. جہاں تک امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کل کا بیان ہے اس کو آف کورس ہم ویلکم کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی اور بار بار ہم جتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کشمیر کے کانٹیکس میں اور بھارت اور پاکستان کے کانٹیکس میں شکر گزار کر سکتے ہیں وہ کم ہے. وہ آج تک اپنے بیانات کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ مانتے ہوئے میں ضرور اس بات کو اس پورشن کو آپ کے سامنے دنیا کے سامنے انڈر لائن کرنا چاہوں گا کہ the Indian government wants to sabotage President Trump's noble initiative for peace. اور وہ پورا کوشش کریں گے اپنے لابی سے اور اپنے دوستوں کے لابی سے جو امریکہ میں موجود ہے یہ دنیا بھر میں موجود ہے. جیسے وہ دنیا بھر میں دوسرے جنگ میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کردار ہے امن قائم کرنے کے لیے ان کو انڈرمائن کیا جاتا ہے ویسے ہی ان کا کوششیں جاری ہیں کہ یہ امن کی جو مشن ہے چاہے ہمارا ہو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہو وہ ناکام ہو مگر انشاءاللہ تعالی ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گے اور ہم امن قائم کر کے رہیں گے. چین کا کردار ہم نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے اس جنگ کے دوران ایک بڑے واضح رسپانسبل رول پلے کیا اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پورا انٹرنیشنل کمیونٹی کو امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہمارا یہ ڈیلیگیشن اپنا آگے بڑھ رہے ہیں برسلز جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے جانا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. پیچھے یہ ہمارا ایمبیسڈر صاحب ہائی کمشنر صاحب موجود ہے فالو اپ کرنا اور اس ایشو کو اس ملک میں یہ پیغام کا تسلسل جاری رکھنا.